کا جہاں دین روشن ہے یہاں اور دنیا بھی آیا ہے مصدر علم یہ ہے مصدر علم یہ اور یہی آشیا اور یہی آشیا ایم ایس کا گلستان ہے علم در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام. Alhamdulillah, it's a privilege and an honor for me to call upon the stage the most dynamic personality who is well known as think tank of MS Education Academy as well as leading the organization, our dear Managing Director Anwar Ahmad sir. Our dear sir is a techno-academician and holds a postgraduate degree in mathematics and bachelor's in education. He strives hard to inculcate manners among them to become contributors to the society. He strives hard to become contributors to the society. I would like to call our dear sir to please come on the dais and make this event complete with your valuable words of wisdom. We also extend warm welcome to Honorable Executive Sir Ilyas Khan, who has warmly accepted our invitation and join us today. I would request our sir to please come on the dais. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام آج کے اخلاق شو میں جو تشریف لائے ہمارے والدین اور میرے ساتھ جو حیدرآباد سے تشریف لائے جناب الیاس خان ڈائریکٹر اور آج کی دعوت پہ ہمارے ساتھ جو خصوصی مہمان جڑے ہیں، پرنسپل، تمام اسٹاف ممبرز، پیارے بچوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہم سب ایک ایسے عنوان پہ آج جڑے ہیں یہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. یقیناً آج کا ہمارا جڑنا، آج تمام پروگرام کو مشاہدہ کرنا اور یہاں پر بیٹھ کر تمام پروگرامز کو دیکھ کر ان تمام بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا یقیناً باعث برکت ہے اور اجر کا حصہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم کو آج یہ دن نہ ملتا،
ہم کو ایسا پیارا نبی نہ ملتا تو ہمارے امت کو اتنے بہترین اخلاق نہ ملتے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا ہم پر احسان ہیں. آپ نے آنے والی تمام نسلوں کے لیے بہترین پیغام بھی نہیں بلکہ اپنے زندگی کو خود ایسے ہمارے سامنے پیش کیا کہ بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں. آج اسی چیز کو لے کر اس عنوان پر یہ اخلاق شو منعقد ہوا ہے. ہم یہ نہیں ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، بلکہ آج ہماری نسلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہمارے اس پروگرام کا آج اہم مقصد ہے. قابل فخر ہے آپ تمام لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں، والدین. یقیناً کسی دن آپ کا یہ خواب رہا ہوگا، آپ کے نونہال، آپ کے اپنے بچے دنیا اور آخرت کی ایک ایسے علم کو حاصل کر کر دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے. اور وہ تمام فکروں کو لے کر جو آپ نے MS میں داخلے کروائے، اس کا بہترین نمونہ آج آپ کو دیکھنے کو ملا. کافی کچھ پیرنٹس کچھ سالوں سے تو یہ پروگرام کو مشاہدہ کر ہی رہے ہیں. جو لوگ اس سال جڑے ان کو بھی یہ موقع ملا کہ بنا میوزک کے، بنا اسٹیج پہ ڈانس کے ہم کتنا اچھا پروگرام کر سکتے ہیں اور امت کو بہترین کیسے پیغام دے سکتے ہیں. MS کے تمام مینجمنٹ ممبرز اور پرنسپل اور تمام اسٹاف ممبرز، آپ تمام کے سپورٹ سے اس چیز کو کر دکھایا. یقیناً ہمارے اللہ پاک ہم سے بے انتہا خوش ہوں گے کیونکہ ہم نے امت کے لڑکے اور لڑکیوں کو اس اسٹیج پہ نہیں نچایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نسبت سے ہم یہ اخلاق شو منا رہے ہیں، منانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ سیکھ لے کر جائیں. ہمارے تمام کریکولم سسٹم ایسے بنے ہیں کہ ہر ایکٹیویٹی کے ذریعے ہمارے بچے سیکھیں اور اپنی زندگی میں عمل کریں. اسی لیے مینجمنٹ اینول ڈے کے پروگرام پہ کوئی ناچ گانا نہیں بلکہ بچوں کے اندر بہترین اخلاق کو لانے کا جو کام کر رہا ہے. آج سب سے بڑا چیلنج پیرنٹس کے لیے جو بچوں کی پرورش کو لے کر، تعلیم و تربیت کو لے کر بہت بڑا چیلنج ہے. اس سوشل میڈیا کے دور میں ہر بچے کے ہاتھ میں جب موبائل فون آ گیا ہے لاک ڈاؤن سے، تب سے لے کر آج تک ہر گھر میں اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت کیسے ہو، اور وہ فکر دن بدن انہیں کھائی جا رہی. اس دور زمانہ میں MS نے جو کام کر دکھائے ہیں، جو چیزوں کو آپ کے سامنے لائے ہیں، وہ قابل فخر ہے. ہم اگر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، پوچھنے والوں نے پوچھا ماں باپ کی طرف سے اولاد کو بہترین گفٹ کیا ہوتے، ماں باپ اپنے بچوں کو بہترین گفٹ کیا ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ان کے لیے اچھے ایسٹس بنا دیے جائے، پراپرٹیز بنا دیے جائیں، بینک بیلنس بنا دیے جائیں، کوئی اچھے بزنس اسٹیبلش کر دیے جائیں.
ताकि उन्होंने आने वाली जिंदगी को आराम से गुजार सके। आम तौर पे जो प्लानिंग पेरेंट्स के दरमियान होती है, हम अपने बच्चों के लिए कुछ असट छोड़ें, कुछ असट्स के लिए मेहनत करें। मगर यह बात जानकर तमाम लोगों को हैरत होगी कि बच्चों के लिए असेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, माल और दौलत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बच्चों के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है, अगर मां बाप की तरफ से बच्चों के लिए कोई बेहतरीन गिफ्ट है, तो वो एजुकेशन है, तालीम है। हम तालीम के जरिए ही हमारे नस्लों की बेहतरीन परवरिश कर सकते हैं। अगर उन्हें अच्छी परवरिश कर दी जाए, उससे उन्हें अच्छी तालीम दे दी जाए, उन्हें अच्छी तरबियत दे दी जाए, तो फिर वो सोसाइटी के एक होनहार ऐसे शख्स बनेंगे, वो सबका दिल जीतेंगे, अपनी अखलाक से दुनिया को अपने करीब करेंगे, और देखते देखते वो सारी चीजें उनको मिल जाएगी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, गौर से सुनना। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से यह मांगा कि अल्लाह मियां, मुझे कुछ ऐसा अता फरमा, मुझे कुछ ऐसी चीज दे तूने अब तक किसी को भी ना दी हो। तो अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, 3 चीजें देकर भेजा और कहने लगे कि जाओ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, उन्हें ये 3 चीजें देना और कहना ये 3 में से उन्हें एक चीज को चुनना है। जब वो एक चीज चुन लेंगे तो बाकी के 2 चीजों को वापस ले आना। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल जाते हैं और कहते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला से आपने जो चीज मांगी, अल्लाह ने आपके लिए 3 चीजें भेजे हैं और उसमें से एक चीज को चुनना है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, बताओ क्या चीज भेजी है अल्लाह ताला ने। गौर से सुनना, मैं अभी जो बात कहा हूं उस बात की दलील आपके सामने पेश कर रहा हूं। कहने लगे, बहुत सारी, ढेर सारी, जितनी आप चाहोगे उतनी दौलत तुम्हें दे आना। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम सुनने लगे, अच्छा, ढेर सारी दौलत, जितनी चाहे उतनी। तो आप सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे कि बताओ दूसरी चीज क्या है। तो जिब्राईल कहने लगे, दूसरी चीज वो भेजी है बेशुमार शोहरत, बेशुमार शोहरत। जितनी तुम शोहरत चाहोगे उतनी तुम्हें मिलेगी। अच्छा, तो आप बताओ तीसरी चीज क्या भेजी है मेरे अल्लाह ने। आपके अल्लाह ने आपके लिए तीसरी चीज वो भेजी है, इल्म, एजुकेशन, इल्म भेजा है आपके लिए। तो आप मुस्कुराने लगे सुलेमान अलैहिस्सलाम, कहने लगे, अल्लाह मियां, मैं जो मांग रहा था कुछ देर के लिए, मैं समझ गया आपने मेरे लिए क्या भेजा है। तो जिब्राईल पूछे कि बताओ ये 3 में से कौन सी चीज तुम्हें पसंद है, वो एक चीज ले लो, बाकी के 2 चीजें हम वापस ले जाएंगे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, मुझे इल्म चाहिए, एजुकेशन, इल्म। इल्म की जो अहमियत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को लेकर
سارے آنے والی تمام امت کے تمام لوگوں کے لیے جو چیز بتائی ہے، جو اہمیت کو بتایا ہے، مجھے اور آپ کو بلکہ آنے والی تمام نسلوں کو بھی اس بات کو سمجھنا ہے کہ علم سے زیادہ بڑا، علم سے زیادہ معتبر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آپ نے علم کو چن لیا تو جب جبرائیل کہنے لگے یہ بات غور کرنا، جبرائیل کہنے لگے چلو چلو، باقی کے دو لوگوں کو کہنے لگے دولت چلو واپس، شہرت چلو واپس، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے علم کو چن لیا، اب یہاں تمہارا کچھ کام نہیں ہے۔ تو کیا کہنے لگے وہ دونوں؟ یہ کہنے لگے جبرائیل کو، نہیں نہیں، ہم واپس نہیں آئیں گے، ہم بھی یہیں رہیں گے۔ تو آپ نے کہا کیوں؟ تو وہ کہنے لگے جب ہمیں اللہ نے بنایا تو ہمیں یہ کہا، یہ بات غور کرنا پیارے بچوں، تمام والدین اس بات کو غور کرنا، ہمارے اللہ نے جب بنایا تو ہمیں کہا جہاں جہاں علم جائے گا، جہاں جہاں ایجوکیشن جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ دولت بھی جائے گی، شہرت بھی جائے گی۔ تو مبارک ہے میرے تمام پیرنٹس، آپ تمام لوگ مبارک ہو تمہیں، آپ نے اپنے بچوں کے لیے بہترین ایجوکیشن چنا، معیاری ایجوکیشن چنا، تعلیم اور تربیت کو دلانے کے لیے تو آپ نے MS میں بچوں کو ڈالا۔ یقیناً آج جتنے پرفارمنس ہوئے، جتنے اسٹیج پہ جتنے بچے پرفارم کیے اور اسٹالز کو تو آپ نے دیکھا، مشاہدہ کیا، وہ آپ کے اپنے بچے تھے، کیا بہترین پرفارم کر رہے تھے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو کیسے زندہ کرنا بتا رہے تھے، کیسے عمل کرنا بتا رہے تھے، دعائیں پڑھ کر سمجھا رہے تھے، قرآن کی آیتوں کا ٹرانسلیشن کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، تمہارے اپنے بچے وہ سنا رہے تھے، سب کو سنا رہے تھے۔ تو کیا وہ سناتے سناتے وہ علم کیا گھر لے کر نہیں آ رہے؟ وہ چیزیں سیکھ کر کیا گھر نہیں آ رہے وہ بچے؟ یہ یقیناً ہمارے ٹیچرز کی محنتیں اور مشقتوں کا ہی دین ہے۔ آپ کو ایک بات جان کر حیرت ہوگی، اسی چیزوں کو جیسے میں نے بتایا، MS کا کریکولم لاک ڈاؤن کا جو پیریڈ تھا، ہر گھر میں موبائل آ گئے تھے، ہر ہاتھ میں بچوں کے موبائل آ گئے تھے۔ اس دور زمانہ میں وہ موبائلز کو لے کر جو والدین پریشان تھے، تعلیم کے نام پر بچے موبائلز پہ گھنٹوں بیٹھ رہے تھے، اس وقت میں جو ایک ایسا سیلیبس MS کی ٹیم نے ایجاد کیا، تمام ایکسپرٹس کو لے کر بیٹھ کر ہمارے پاس حیدرآباد میں وہ پوری ایکسپرٹس ٹیم بیٹھ کر ہینڈز آن لرننگ پہ، ایکسپیرینشل لرننگ کا جو میتھڈ ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ کے لیے کٹس بنائے۔ جو کٹس آپ جو دیکھ رہے ہیں، مائجو کٹس آپ کو ملے، مائجو کے کٹس کے وجہ سے موبائل کی لعنتوں سے بچے بچ کر وہ بچے کرتے کرتے سیکھنے لگے۔ یہ صرف MS میں ہو سکا۔ MS نے آپ کی تعلیم کا معیار کیسا ہو، یہ انوکھی چیز لا کر آپ کو دیا۔ خوش قسمت ہے تمام MS کے بچے اور پیرنٹس، کیونکہ آپ نے ہم پہ ٹرسٹ کیا، مگر بدلے میں MS نے آپ کو پلٹ کر وہ تعلیم کی بہترین کٹ، لرننگ بائی ڈوئنگ، ہینڈز آن لرننگ، آپ خود دیکھ رہے تھے، بھر میں بچے ایکٹیویٹی کرتے ہوئے پڑھ رہے تھے، اسکولز میں ایکٹیویٹی کرتے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ تو یہ سب سے اچھا کام لاک ڈاؤن کے بعد آج MS میں جو ہو رہا ہے، قابل مبارک بات ہے۔ میں یہاں نہیں رکتا، میں جو تو ایک یونیک چیز ہے، میں ایک دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، صرف MS میں ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ MS سب سے الگ کیسے ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مائنڈ میپ، آپ کے بچوں کی نوٹ بک میں مائنڈ میپس ہے، ان کے نوٹ بکس نکال کے دیکھیں مائنڈ میپ کیا ہے۔ وہ مائنڈ میپ وہ چیز ہے، اگر کوئی بچہ بڑا سا بڑا آنسر یاد کرنا ہے، رٹنا ہے، تو اس کو مشکل ہوگی،
وہ رٹنے والے بنیں گے. رٹنے والوں کی میموری زیادہ دن تک نہیں رہتی, لانگ ٹرم میموری میں نہیں جاتی, شارٹ ٹرم میموری میں جاتی ہے. اس لیے بچوں کی لانگ ٹرم میموری میں جو ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے, ہم پرفیکٹ لرننگ میں بلیو کرتے ہیں, لرننگ بائی ڈوئنگ میں بلیو کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا, وہ مائنڈ میپ کی ٹریننگ ہمارے تمام ٹیچرز کو, بچوں کو وہ چیز سکھائی. وہ چیز سیکھنے کے لیے محمد لطیف خان جو اس ادارے کے چیئرمین ہیں, وہ یورپ کنٹری جاتے ہیں. یورپ کنٹری جا کر لاکھوں کی فیس دے کر وہاں سے ٹریننگ حاصل کر آئے ہیں. اور ایک بات جان کر حیرت ہوگی, پورے ہندوستان نے بلکہ ایشیا میں صرف 3 لوگ ہیں جو مائنڈ میپ کی ٹریننگ لے کر آئے ہیں. اس کے لائسنسیٹ ہولڈرز ہیں, اس میں لطیف خان کا نام ایک آتا ہے. وہ آ کر پورے ٹیچرز کو انہوں نے وہ سکھایا. وہ سکھانے سے ہوا کیا, اس سکھانے کے ذریعے سے آپ کے بچے وہ مائنڈ میپ کے ذریعے بڑے بڑے کریٹیکل آنسر, بڑے بڑے آنسر جو انہیں یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, وہ مائنڈ میپ کے ذریعے, کی ورڈز کے ذریعے وہ اتنا آسان کرتے ہیں, سمپلیفائڈ, وہ بڑے بڑے آنسر بچے بیٹھ کر لکھ سکتے ہیں. یہ ایک یونک ٹریننگ, ایک یونک میتھڈ وہ ایم ایس میں ہے. ایم ایس الگ کیسے؟ دیکھو لوگوں, تعلیم تو سب جگہ ملتی ہے, تعلیم کے طریقے الگ ہیں, تعلیم کو حاصل کرنے کے طریقے الگ ہیں, اس کے آسان میتھڈز الگ ہیں. اس لیے ہم لوگ حیدرآباد سے یہاں آئے ہیں, آپ کو یہ نئے میتھڈز دینے کے لیے آئے ہیں. یہ تعلیم بہت ایکسپینسیو ہے, مگر ہم افورڈیبل پرائس پہ آپ کو دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, تاکہ ہماری امت کے بچے بچیاں سیکھ کر وہ بہترین قوم و ملت کے اسٹ بنے, بلکہ کنٹری کے اسٹ بنے. وہ آپ کے خواب کو پورا کرے, وہ بہترین ڈاکٹر بن کر, وہ بہترین انجینئر بن کر, وہ بہترین لائر بن کر, وہ بہترین پروفیشنل بن کر وہ آپ کے خواب کو پورا کرے, امت کی تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کرے. اسی لیے یہ ساری چیزیں لائے. تیسری بات, ایم ایس کیسا الگ ہے آپ سمجھیں, اس لیے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. ہم بچوں کو کلاس روم میں پڑھاتے نہیں. عام طور پہ جو چیز پڑھایا جاتا ہے, جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں, سبھی لوگ پڑھاتے ہیں. سائنس سبھی لوگ پڑھاتے ہیں, میتھ سبھی لوگ پڑھاتے ہیں. ایم ایس کے پڑھانے کے طریقے بالکل الگ ہیں. الگ کیسے ہیں؟ وی برنگ دا کریٹر انٹو کلاس روم. ہم اللہ تعالیٰ کو کلاس میں, اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو ہم کلاس روم میں بچوں کو سمجھاتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ, اگر یہاں کئی پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں, گریجویٹ ہیں, وہ جانتے ہیں پانی کا فارمولا کیا ہے, واٹر کا فارمولا کیا ہے. ہم لوگ جو ایٹمک سٹرکچرز پڑھے ہیں, پانی کا فارمولا کیا ہے, 2 ہائیڈروجن 1 کمبینیشن آف 1 آکسیجن H2O. ہمارے ٹیچرز پڑھاتے ہیں H2O فارمولا ہے. واٹر کا فارمولا H2A. سائنس پڑھنے والے کو اتنا ہی معلوم ہے, H2O 2 ہائیڈروجنز اینڈ 1 آکسیجن, when they combine, یہ 2 جب ملتے ہیں تبھی تو جو ہے پانی بنتا ہے. ہمیں اور آپ کو کیا سکھایا گیا ہے؟ یہ جو راکٹ اڑتی ہے, ہماری ٹیچر سمجھاتی ہے راکٹ میں کیا ہوتا ہے, ہائیڈروجن ہوتی ہے. ہائیڈروجن کیا ہے؟ وہ ہائیڈروجن ایسی تقویت ہوتی ہے, اس کو ہائیڈروجن جل کے راکٹ کو اڑاتی ہے. آکسیجن کا کیا کام ہے؟ آکسیجن کو ہمارے ٹیچرز نے ایکسپیریمنٹ کر کے بتایا. وہ کینڈل والا ایکسپیریمنٹ آپ بھی پڑھے تھے. ایک کینڈل ایسی لگائی گئی, روشنی کینڈل کی چل رہی تھی, موم بتی جل رہی تھی, اس کے اوپر ایک گلاس رکھ کر ایکسپیریمنٹ بتایا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ بتی بجھ جاتی ہے. کیوں بجھ رہی ہے؟ وہ گلاس اس کے اوپر رکھنے سے بتی کیوں بجھی؟ یہ ایکسپیریمنٹ ٹیچر کر کے بچوں کو سمجھا رہے ہیں. وہاں آکسیجن, وہ گلاس رکھنے کے بعد جتنا آکسیجن اس کے اندر تھا, وہ آکسیجن وہ بتی کو جلا رہا تھا. جیسے ہی وہ گلاس کے اندر آکسیجن ختم ہو گیا, وہ جلنے والا کام ختم ہو گیا. ایک چیز ہے ہائیڈروجن میں جلنے والی, بھڑکنے والی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا. اب یہاں سائنس کی ٹیچر بتا رہی ہیں, دیکھو بچوں, اللہ تعالیٰ نے ہائیڈروجن میں بھڑکنے والے سکت رکھی ہے, بھڑکنے والی صلاحیت ہائیڈروجن میں رکھی ہے. آکسیجن کا کام کیا ہے؟ آکسیجن وہ ہے, آکسیجن جلانے کا کام کرتی ہے. اس کو آگ کو جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے. مگر میرے اللہ نے کیا بتایا؟ اب بچوں کو ہم سمجھا رہے ہیں, دیکھو
یہ دونوں ایک بھڑکنے والی چیز، ایک جلانے والی چیز، جب دونوں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے پانی کو بنایا. بچے سیکھتے ہیں یہ. تو یہ میتھڈ آف ٹیچنگ ہم لوگ اسکول میں لا رہے ہیں، بچوں کو ایسے سمجھایا جا رہا ہے. تیسری بات، ہمارے ٹیچرز اب تک جتنے دینیات کے پروگرامز آپ دیکھیں، ہمارے ٹیچرز کے سائنس کے پڑھانے کے طریقے اور بہت ساری چیزیں میں اگر بتاؤں آپ کو، مگر ایک بات سمجھنا کہ یہاں پہ ہم ٹیچرز کو ٹیچر کے نام ہٹا کر مربی کہہ رہے ہیں. مربی کیا ہوتا ہے؟ مربی وہ ہوتا ہے سبجیکٹ پڑھاتے پڑھاتے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا کام کرتا ہے. میتھس پڑھا رہی ہماری ٹیچر، دیکھیے تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی قدرت کو کلاس میں بتائی، تو اس لیے وہ بچے کے اندر قرآن اور بچے کے اندر اللہ کا یقین، اللہ کے پیارے نبی کی بتائے ہوئے طریقے وہ کلاس روم میں ساتھ ساتھ سیکھ گیا. دنیا کی سبجیکٹ پڑھتے پڑھتے اور وہاں پہ دین بھی سیکھ گیا. یہ آپ کے بچے سیکھ رہے ہیں میتھس میں. آپ بتائیے کوئی اور جگہ یہ پاسبل نہیں ہے. تو اسی طریقے سے آپ کے بچوں کو تعلیم اور بہترین تربیت مل رہی ہے. ہم لوگ مربی جو بنائے ہیں نا، مربی وہ ایک نیا ورڈ، اب نئی ٹریننگ ایم ایس میں ٹیچرز کو دینے جا رہے ہیں، اور اگلے سال سے ہمارے تمام ٹیچرز کو مربی کہے جائیں گے. وہ کریں گے کیا؟ وہ یہ کریں گے کہ سبجیکٹ پڑھاتے پڑھاتے کوئی بھی سبجیکٹ، چاہے میتھس پڑھاؤ، سائنس پڑھاؤ، لینگویجز پڑھاؤ، وہ سبجیکٹ نہیں پڑھائیں گے بلکہ ساتھ ساتھ وہ بچوں کی تربیت بھی کریں گے. کیونکہ آج کے دور زمانہ میں تعلیم سے زیادہ اگر کوئی چیز کی اہمیت ہے تو وہ تربیت کی اہمیت ہے. ہمارے ٹیچرز پورے انشاءاللہ کام کریں گے اور آپ پورے انشاءاللہ ساتھ دیں گے. میں امید کرتا ہوں اس میں پیرنٹس کا بڑا ساتھ چاہتا ہوں. میری مائیں تو بہت ساتھ دیتی ہیں، میری بہنیں تو بہت ساتھ دیتی ہیں. اگر بچوں کے ایجوکیشن میں آج کسی کا رول ہے تو میری مائیں اور بہنوں کا رول ہے. وہ اپنے بچوں کو بہت ٹائم دیتی ہیں کیونکہ والد کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. تمام ریکوائرمنٹس کو پورے کرنے کے لیے صبح سے لے کے شام تک انہیں مصروف ہونا ہوتا ہے. تو مربی والا ایک کانسیپٹ نیا آ رہا ہے. میں جو بالکل نیا، مائنڈ میپ ٹریننگ نئی، میتھڈ آف ٹیچنگ نئی، اور ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ایم ایس میں مل رہی ہے اور وہ مربی والی ٹریننگ مل رہی ہے. اسی طریقے سے ہم یہ کام کو لے کر ہندوستان بھر پھیل رہے ہیں. آج ہندوستان میں 163 برانچز ہیں ایم ایس کے، 163 برانچز ہیں ماشاءاللہ، اور اس میں 40,000 بچے پڑھ رہے ہیں. 40,000 بچے پڑھ رہے ہیں. اور وہ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، اب تک ہم لوگ امت کو 2012 ڈاکٹرز دے چکے. ایم ایس نے 2012 ڈاکٹرز دے چکا ماشاءاللہ. اپنے بچے ڈاکٹرز بن گئے. اور قریب 200 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو NIT جو لیڈنگ بڑی انسٹیٹیوشن ہوتی ہے ہندوستان کی، جس میں پڑھنا ایک خواب ہوتا ہے ہر ایک کا، ہر بچے کا بچی کا خواب ہوتا ہے. الحمدللہ اب تک 200 اسٹوڈنٹ قریب NITs IITs میں پہنچ گئے ہیں. اور ریسنٹلی ابھی ریزلٹ آیا ہے، ہمارے پاس 5 بچے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ IIT JEE میں جو ہے 99.8% کے اوپر ہمارے بچے جو ہے لے کر آئے ہیں. یہ قابل مبارکباد ہے. یہ تمام اپنی کمیونٹی کے اچیومنٹس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ قریب 200 ایسے بچے ہیں جو CA میں سلیکٹ ہو چکے ہیں. 4 بچے ایسے ہیں UPSC ماشاءاللہ، 2 IAS، ایک IPS، ایک IAS. تو یہ ماشاءاللہ بہت بڑے اچیومنٹ ایم ایس کر رہا ہے. اور میں اگر سناتے جاؤں تو بہت ٹائم لگے گا. یہ ایم ایس اتنا بڑا کام کر رہا ہے. میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ ایم ایس کا ساتھ دیں، ایم ایس کے ساتھ جڑیں، ایم ایس کے ساتھ آپ کنٹریبیوٹ کریں، ایم ایس کے ساتھ آپ ہمارے سٹاف کے اسٹرینتھن کریں، ہمارے سٹاف کے ساتھ جڑ کے کام کریں. تھوڑا بہت 19-20 ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہیں، مگر اگر آپ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلانے میں اگر آگے آئیں گے تو آپ کے بچے قوم و ملت کے بہترین ایسٹ بنیں گے اور وہ خواب پورا کریں گے. میں نے جو شروع میں بات بتائی، آپ کو کوئی ایسٹ چھوڑنا نہیں ہے، ان کو کوئی بلڈنگ بینک بیلنس
छोड़ना नहीं है। अच्छी तालीम पे पैसा खर्च करो, बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तरबियत दो, फिर वो अपना सब कुछ बनाएंगे। जो आपका अपना ख्वाब है, आपके रूबरू वो ख्वाब को पूरा करेंगे। आज हमारी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज, हमारे फंक्शंस हो गए हैं, हमारे घरेलू चीजें हो गई हैं, हमारे जीने के ढंग बदल गए हैं। हम बड़े बड़े फंक्शनों में लाखों खर्च करते हैं, एजुकेशन पे बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मैं सभी से दरख्वास्त करता हूं, आज पढ़ाई पे खर्च करने का दौर है। आज तमाम दूसरी चीजों पे नहीं, दूसरे लोगों से सीखो। हम दूसरे लोगों से सीखना चाहिए। वो एजुकेशन में बहुत खर्च करते हैं, दूसरी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और हम उसके बरखिलाफ काम करते हैं। और हम अपने बच्चों को कैसे एसेट बनाएंगे? अगर हम ये काम करेंगे तो एमएस आपका पूरा साथ देगा, एमएस आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर ठहरेगा इंशाअल्लाह। और बेहतरीन तालीम और तरबियत को देकर आपके बच्चों को आपकी आंखों की ठंडक बनाएंगे। ऑन द डे ऑफ जजमेंट मैं यकीन के साथ कहता हूं, इंशाअल्लाह आपको इस दुनिया में भी उस जहां में भी शर्मिंदगी नहीं होगी। यही बच्चे इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला के पास अपनी आजीजें और गुजारिशें कर कर आप वो खुद भी जन्नत में जाने का हकदार बनेंगे और आपको भी जन्नत में लेके जाने के हकदार बनेंगे। इस काम के लिए आपको हम सबको मिलकर करना है। मेरी माओं से भी गुजारिश है, मेरे भाइयों से भी गुजारिश है, अगर आज भी नहीं समझेंगे, अगर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो बात को वाज़ेह फरमा दिया, इल्म सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी इज्जतें उसी से मिलती है, दौलतें उसी से मिलती है, शोहरतें उसी से मिलती है। इसलिए आज हमारे घरों में सिर्फ ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं, दूसरी चीजें सेकेंडरी, एजुकेशन प्राइमरी होनी चाहिए। इंशाअल्लाह मुमरा के तमाम पेरेंट्स से मेरी दरखास्त है, इंशाअल्लाह इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बल्कि कौन से भी स्कूल में पढ़ें जहां तालीम और तरबियत का निजाम है, अगर उस काम में करेंगे, एमएस तो ये काम कर रहा है, हम तो वेलकम कर रहे हैं, अगर आप हमारे से जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन आपका ख्वाब भी पूरा होगा। वो बेहतरीन डॉक्टर्स में भी आपके बच्चे होंगे, बेहतरीन इंजीनियर्स में भी आपके बच्चे होंगे, बेहतरीन बिजनेसमैन भी आपके बच्चे होंगे, बेहतरीन साइंसदान भी आपके बच्चे होंगे, बेहतरीन हर प्रोफेशनल आपके बच्चे होंगे, लॉयर्स बनेंगे, जजेस बनेंगे। आज उम्मत को वही चाहिए। आज हालात हम देख रहे हैं, हालात तेजी से बदल रहे हैं। अगर इस काम को करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे एक कंट्री के एसेट बनेंगे, हमारी शान बनेंगे, हमारी आंखों की शान बनेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।